یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء وخلقنا من الطين والماء وصورنا في الأرحام كيف شاء ومن علينا ببعث سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء عليه أقبل التحية وأفضل الصلاة وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الاهتداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات نہایت الفت اور محبت کے ساتھ کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی وسلم علی محمد تعینک الاقدم والمظہر الاتم لاسمک الاعظم بعدد تجلیات ذاتک وتعلقات صفاتک وعلی آلہ کذالک. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد تدہیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، امتثالاً للامر، اور جیسے کہ خدام وہ پہلے ہی میدان صاف کرتے ہیں، اس طرح چند باتیں کچھ دیر کے لیے آپ کی میں سمع خراشی کروں گا. اس کے بعد جیسے کہ آپ بھی منتظر ہیں اور میں بھی حضور قبلہ سید محمد عنایت اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان سے ہم مستفید ہوں گے. ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ میں اپنے معروضات پیش کروں گا. میں یوں عرض کروں کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کے ذکر پاک کے سلسلہ میں محفل منعقد ہے. آپ سب جانتے ہو یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی فراہمی چندہ کے سلسلہ میں جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہ جلسہ صرف اور صرف محبوب علیہ السلام کی ذات کے ذکر پاک کے لیے. اور آپ اور ہم یہاں جو اکٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب کا حال یہی ہے کہ تیرا درد میرا درماں، تیرا غم میری خوشی ہے. تیرا درد میرا درماں، تیرا غم میری خوشی ہے. مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے. یار کون ہوتا ہے کسی کی یاد کرے؟ یہ ان کا کرم ہے کہ تمہیں اپنی یاد کے لیے منتخب کر لیا ہے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے سرمایہ بھی موجود ہیں، لیکن ہر ایک کی قسمت میں یہ نہیں ہے کہ محبوب کے حسن پاک کے ذکر پاک اور جمال پاک سے متعلقہ گفتگو کے لیے محافل کا اہتمام کرے. ہر ایک کے حصے میں نہیں ہے.
اور باقی یہی بات ہے، ہر ایک کے حصے میں نہیں دیدار کسی کا، ہر ایک کے حصے میں نہیں دیدار کسی کا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کے ذکر پاک کی محافل کا سجانا آپ اور میں یہ سمجھے کہ کوئی ہمارا کمال ہے نہیں۔ علماء نے فرمایا منت بنے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت بنے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت دو شناس کے در خدمت گزاشت۔ فرمایا یہ احسان نہ لگاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، یہ بادشاہ کا کرم ہے تمہیں خادم رکھ لیا ہے۔ آپ آئے ہم آئے، اپنے طور پر یا کوئی نہیں آتا، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یا یوں میں کہہ دوں کہ رشتہم در گردنم افگندہ دوست، رشتہم در گردنم افگندہ دوست، می کشد ہر جا کے خاطر خائف۔ فرمایا یہ گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے تو کہ غلامی ہے پڑا، یہ گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے، جہاں وہ چاہتے ہیں کھینچ لیتے ہیں۔ یار آپ اور ہم اپنے طور پر تو نہیں آئے، بات وہی ہے کہ یاری سچ پتنگا والی شمع جلی آ جھکے، یاری سچ پتنگا والی شمع جلی آ جھکے، پھر نہ کدرے جاون جوگا لاٹ اندر سر بھکے۔ فرمایا پتنگ کو اور پروانے کو محبت ہے شمع سے، شمع سے محبت ہے۔ پروانے نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ شمع مسجد میں جل رہی ہے تو چلا جاؤں، بت خانے میں ہے تو نہ جاؤں؟ شمع یہ نہیں جانتا، پروانہ یہ نہیں جانتا کہ یہ شمع مسجد میں ہے یا بت خانے میں ہے، جہاں بھی شمع جلتی ہے پروانہ وہاں ہوتا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کی ذات کے عشق و محبت کی دولت جن کو ملی ہے، جہاں محبوب کا ذکر ہوتا ہے، ہاں وہ نظم کی صورت میں ہو، نثر کی صورت میں ہو، وہ طرز کے ساتھ ہو، بے طرزہ ہو، جیسے بھی ہو، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کا ذکر ہو تو کچے تاجے کھچی آئے گی سرکار۔ ایک بات اور حدیث پاک میں ہے، ان الایمان لیعذر الی المدینۃ کما تعذر الحیۃ الی جوہرہ، او کما قال فرمایا ایمان ایک وقت آئے گا، ایمان مدینہ طیبہ کی طرف ایسے سمٹ جائے گا، ایمان مدینہ طیبہ کی طرف اس طرح سمٹ جائے گا، ایسے چلے گا، ایسے اپنا موجہ ماوا سمجھے گا، کما تعذر الحیۃ الی جوہرہا، جیسے کہ ڈنڈا لے کر لاٹھی لے کر آپ سانپ کے پیچھے بھاگتے ہو، اور سانپ کا ملجا اور ماوا کیا ہے؟ سانپ کا ملجا اور ماوا اس کی دل ہے۔ آپ ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے بھاگے، وہ اپنے ملجا اور ماوا کی طرف بھاگا، فرمایا مومن پہ جب تکلیف آئے گی مدینہ طیبہ کا رخ کرے گا، مدینہ طیبہ کا رخ کرے گا۔ کسی ملا سے پوچھو کہ ایمان کہیں گلی میں چلتا ہوا تجھے نظر آئے؟ ان الایمان لیعذر الی المدینۃ کما تعذر الحیۃ الی جوہرہا، فرمایا جب سانپ پر آفت آتی ہے وہ بل کی طرف جاتا ہے، اور مومن پر تکلیف آتی ہے تو مدینہ طیبہ کا رخ کرتا ہے، اور وہ یوں کرتا ہے کہ نسیمہ قاصدانہ ویس لائی۔ میرے شیخ کی زبان میں شہنشاہ گورا، نسیمہ قاصدانہ ویس لائی، نسیمہ قاصدانہ ویس لائی، اور لوجہ اللہ مہید دیس لائی، لوجہ اللہ مہید دیس لائی۔ پھر کیا کرنا؟ ادب سیتی دوی بوسا زمین، ادب سیتی دوی بوسا زمین، آنکھی اس شوخ نازنین، آنکھی اس شوخ نازنین۔ کیا عرض کرنا کہ ہوسی چال نوازیں گولڑی، کہ ہوسی چال نوازیں گولڑی نو، یہ تو یار سادہ زبان ہے، فارسی میں کہہ دوں ذوق آ جائے گا، جامی کی زبان ہے کہ باشد گر کنیزے را نوازی، کہ باشد گر کنیزے را نوازی، زمبندے محنتش آزاد سازی۔ آقا کیا تمہارے رفعت شان میں کمی واقع ہو جائے گی کہ ایک بادی پر کرم کر دو، ایک کنیز پر کرم کر دو، کہ باشد گر کنیزے را نوازی، زمبندے محنتش آزاد سازی۔
کیا کرنا جا کے ادب سیتی دمی بوسا زمین تے آخر شوخ نازنین آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا کیا کرنا کہ ہوسی چار نوازیں گولڑی کہ ہوسی چار نوازیں گولڑی نو زیادہ نہ کریں گل تھوڑی چکم گردد یہ جاہے تو تو شاہے چکم گردد یہ جاہے تو تو شاہے کتنے بڑے شاہ ہیں کتنے بڑے شاہ ہیں مولوی کو سمجھ نہ آئی جامی سے پوچھتے ہیں کتنے بڑے شاہ ہیں فرمایا جامی فرماتے ہیں ہمارا پیغمبران در جستجو جند ہمارا پیغمبران در جستجو جند خدا دارد کہ تو در چہ مقامی چکم گردد یہ جاہے تو تو شاہے نوازی گربر تھی روشیا آقا مہربانی کرو کرم فرماؤ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو محبوب کے ذکر کی محفل سجائی ہوئی ہے محبت کا اظہار کر رہے ہیں یار ہر مومن محب ہے ہر مومن محب ہے آپ کی محبت کے بغیر ایمان ہے دلال کی دنیا میں علماء جاتے ہیں میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں میرے خیال میں آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے کوئی اپنا پڑھایا کوئی بھی سن رہا ہو میں کہتا ہوں اپنے ایمان پر جس کو شک ہے وہ بے ایمان ہے یہ عقائد کا مسئلہ ہے جو یہ کہہ دے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ وہ کافر ہے عام طور پر پڑھی لکھی دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے تماشا بنایا ہوا ہے کیوں کہ اس کے ساتھ شک پیدا ہوتا ہے اور ایمان نام تصدیق قلبی کا ہے وہاں شک کی گنجائش نہیں اپنے ایمان میں کسی کو اگر شک نہیں ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو ہم مومن سمجھتے ہیں گناہگار صحیح بد صحیح نکمے صحیح پر ان کے نام لیوا ہر مومن اور مومن کون ہے جس کے دل میں ماں کی محبت ہے الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ جس کے دل میں محبوب کی محبت رہی ہے مومن نہیں ہے تو ہر مومن محب ہوا ہر مومن محب ہوا دنیا کا کوئی محب دکھاؤ کہ محبوب کے ذکر کے لیے وہ دلیل مانگ رہا دنیا کا کوئی محب دکھاؤ مولوی علمی دنیا میں تو بڑی دست رکھتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار کتابیں تو نے پڑھی ہوگی زمانہ جاہلیت کے بھی شاعر تھے لیکن وہ بھی محبت اگر رکھتے تھے مجازی اور تھا ان کو تو جب بھی محبت کے میدان میں تو وہ مجازی محبت ہو حقیقی ہو یہ کنطرات المجاز بھی تو کنطرات الحقیقت ہے نا مجاز بھی تو کنطرات الحقیقت ہے یہ حقیقت کا پل ہے اس پل سے گزرے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں یار کفا لب کے من ذکرہ حبیبی کفا من ذکرہ حبیبی منزلی چاچی کو کہتا ہے یار ٹھہرو یار کے نشانات نظر آ رہے ہیں یار کے نشانات نظر آ رہے ہیں اور مل کے ہم رو لیں اور معلوم ہوتا ہے کہ میدان محبت میں یار کے آثار جہاں نظر آئے یار کا ذکر جہاں نظر آتا ہے تو مومن تو جھوم جاتا ہے خوش نصیب ہو ہاں نکمے پلے کچھ نہیں ہے لیکن محبت ایک عطیہ ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا محبت ایک عطیہ ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا یہ گل مخصوص ہے ہر گلشن دل میں نہیں کھلتا یہ ہر دل میں جو یہ پھول نہیں کھلتا یہ محبت کسی کو ملتی ہے اور یہ محبت جب ملتی ہے تو پھر اس کا رنگ بھی یہ ہوتا ہے کہ آئینہ نیس دل کہ دہت جا باہر کسے اب سمجھ رہے ہو لیکن مصیبت ہے آج سارے معاشرے چلنا میں بھی گل کر جاؤں ہمارے معاشرے میں تقریر کا رنگ یہی ہے کہ ادھر سبحان اللہ ادھر سبحان اللہ ادھر تو کچھ مدد کر کچھ میں مدد کروں یہ نہیں اپنا طریقہ یہ ہے کہ گفتگو کو غور سے سنو ہمارا تن گوش ہو کر سنو اور ایمان جو گہرائی دل کے اندر اس کو اتارو تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بات کرے تو کچھ بات کرنے والے تو بنو آئینہ نیس دل کہ دہت جا باہر کسے آپ نے دیکھا شیشہ آپ کہو گے شیشہ تو ہم نے مسجد میں بھی دیکھا ہے ہم دروازے بھی شیشے کے
نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، خدا کو دیکھنا تو دور رہا۔ ایسے بات آ گئی نا۔ اور عبادت تو یہ ہے کہ عبد ربا کا کانا کترا، رب کی تو عبادت ایسے کر کے تو رب کو دیکھ رہا ہے، تیرے سامنے تو شیشہ ہے، امام بھی امام کو بھی دیکھ رہا ہے، تو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ ہماری نمازیں ہیں۔ آئینہ نیس دل کہ دہت جا باہر کسے، فرمایا میرا دل شیشہ تو نہیں ہے، میرا دل شیشہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو جگہ دے دے۔ وہ ہر ایک کو جگہ دیتا ہے شیشہ کے لیے، تو کھڑا ہو جا تجھے جگہ دے دے گا، اور زید کھڑا ہو جائے اس کو جگہ دے دے گا، عمر کھڑا ہو جائے اس کو جگہ دے گا، اپنے دل میں وہ جگہ دیتا چلا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا آئینہ نیس دل، یہ دل میرا آئینہ تو نہیں کہ دہت جا باہر کسے ہر ایک کو جگہ دے دے، ای پارائے عتیق بنا میں تو کندہ شد، آقا یہ ٹکڑا عتیق کا یہ تمہارے نام ہی کندہ ہو گیا ہے، اس میں آپ کی جگہ ہے کسی اور کی جگہ نہیں، اس میں آپ کی ہی محبت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محبوب علیہ السلام کی ذات کی محبت یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں ہے، ہر ایک کو یہ دولت نہیں ملتی، جن کو یہ دولت ملتی ہے ان کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، ان کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے پہلو مختلف اور بحمداللہ تحدیث نعمت کے طور پر ہوں، میرا عمل کوئی نہ علم نہ عمل کچھ بھی پلے نہیں ہے، کچھ پلے نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ محبوب کی عظمت سے متعلقہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ کہہ دیتا ہوں۔ محبوب اتنی راتیں جو گزر گئی، اتنے دن جو گزر گئے، تمہاری عظمت سے متعلقہ گفتگو کرتے ہوئے کوئی لفظ تو قبول ہو جائے گا، کوئی لفظ تو قبول ہو جائے گا، اگر ایک لفظ بھی قبول ہو گیا بات بن گئی، بات بن گئی، اور پھر یہ کہنا بجا ہوگا کہ تھپیڑوں پر تھپیڑے کھا رہی ہے، نکمیاں یا پلے ہمارے کچھ نہیں، گناہگار، تھپیڑوں پر تھپیڑے کھا رہی ہے مگر کشتی سلامت جا رہی ہے، مگر کشتی سلامت جا رہی ہے۔ اور پھر اس کشتی کو جب چھوڑتے ہیں، جانے والے جاتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سمندر میں بڑا تلاطم ہے، موجیں بڑی زور کی ہیں، عقاب آ رہے ہیں، آ رہے ہیں اب آپ کی طرف، سمندر کی موجیں عروج پر ہیں، تلاطم بنا ہے، آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، آنے دو یاد دبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ یار ہم نے کمے ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، یہ شب و روز محبوب علیہ السلام کی ذات کے ذکر پاک کی محافل کو سجا کے اب اتنے دیوانے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولویت کے اعتبار سے کہتا ہوں مولا، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہیر رانجھے کا قصہ پڑھا جا رہا، یہ ہیر رانجھے کا قصہ تو نہیں پڑھا جا رہا، یہ اس ذات کا ذکر ہو رہا ہے جس ذات کے ذکر کے لیے رب کائنات نے بزم کائنات کو سجایا۔ اہتمام کرنے والے جو ہیں خدا انہیں جزائے خیر دے۔ میں بات کیا کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی اہتمام کرتے ہیں، ہم نہ ہی اس محفل میں ان کے خاندان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، نہ آنے والے اپنے خاندان کے قصیدے پڑھتے ہیں، اور قصیدے پڑھے جاتے ہیں تو کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اور گدا کیسا ہوں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مدینہ طیبہ کا تصور کر، مدینہ طیبہ کا تصور کر، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور میرے شیخ فرماتے ہیں ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا، ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا، اے ہو رتبہ ہر کامل ولی دا، اے ہو رتبہ ہر کامل ولی دا، ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا، اور ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا، اے ہو رتبہ ہر کامل ولی دا۔ عرض کر رہا ہوں اس محفل میں آپ کا ذکر،
آپ کے محاسن کا ذکر، آپ کے فضائل کا تذکرہ اور اس عمل کا ذکر کہ وہ آئے. اب اس میں اس طرف چلا، اب اس طرح بات چلتی رہے گی تو شاید ممکن ہے کہ میرا تو ذوق آپ جانتے ہی ہو، طریقہ کار جو ہے ایسا ہی ہو، چلا جاؤں گا اور پھر آپ بھی شاید ممکن ہے کہ آپ کے ذوقوں کو دھکا لگنے لگے اور پھر آپ منتظر بھی ہوں گے آپ کی گفتگو سننے کے، اس لیے کہ میں زیادہ دیر حال ہو جاؤں. لیکن بات چل رہی ہے، ذرا اس طرح چلو. محبوب علیہ السلام کی ذات کے لیے بزم کائنات کو سجایا گیا. یہ بزم کائنات تیرے اور میرے لیے نہیں سجی، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم میں. عالم کا وجود تو ہوا کون سے؟ ایک بات آ گئی، عالم کا وجود ہوا کون سے؟ حضور پیر بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کون فیکون جدا فرمایا کہ اسامی کولے حاصل اسی موجود ہے. لیکن حضور شہنشاہ گوڑا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کون فیکون تا ایک قلدی گل ہے، کون فیکون تا ایک قلدی گل ہے، اساجے پریت لگائی. کون فیکون تا ایک قلدی گل ہے، اساجے پریت لگائی. اجے بھی آپ ہے جس نے سانو بیلے بوٹے کاہی، مہر علی رضی اللہ عنہ. مہر علی رل تیوں بیٹھے جب سکھ دعانو آئی. بھائی یہ کیوں مل بیٹھے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہت پہلے کون فیکون سے تو قلدی گل، یہ تو کل دی گل ہے. تو پھر اس سے پہلے بہت پہلے کہ نہ تھا عالم کن، بہت پہلے کہ نہ تھا عالم کن. یار حسینوں میں ہنسی ہم نے لیا تو یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسی محفل سجی ہوئی ہے؟ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان جیسا دنیا میں کوئی حسین ہے؟ بہت پہلے کہ نہ تھا عالم کن، حسینوں میں ہنسی ہم نے لیا تو. اور دہائی ہے غریبوں کی، دہائی ہے غریبوں کی. ذرا سن نسیمہ جانے بے بطحا گزر، نسیمہ جانے بے بطحا گزر کن. اور ضیاء عالم نسیمہ جانے بے بطحا گزر کن اور ضیاء عالم محمد را خبر کن. کیا عرض کرنا وہاں جا کے یہ عرض کرنا تو ہی سلطان عالم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہی سلطان عالم یا رسول اللہ. ضروے لطف سوئے ما نظر کن. آقا یہ دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کو چھوڑے ہوئے ہیں، بستر راحت کو چھوڑ کر تمہارے ذکر کی محفل سجائے ہوئے ہیں. تو نسیمہ جا کر یہ عرض کرنا کہ تو ہی سلطان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا رسول اللہ. ضروے لطف سوئے ما نظر. ہماری طرف مہربانی فرماؤ. اب اس طرف آ جاؤ، میں کچھ مسئلہ سمجھا. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا نا تو پھر کچھ ایک مسئلہ یہ کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کی جلوہ گری ہوئی. آپ جمعے کے دن پیدا ہوئے، آپ کی ولادت جمعے کے دن ہے، رمضان میں ہے، کعبے میں ہے، کعبے میں نہیں ہے، رمضان میں بھی نہیں ہے، جمعے کو بھی نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ اگر جمعے کو ولادت ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمالات جمعے کی وجہ سے ہے. اگر رمضان میں آپ کی ولادت ہوتی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمالات رمضان کی وجہ سے ہے. اور اگر کعبے میں ولادت ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ مولود کعبہ ہے اس بنا پر آپ کی عظمت ہے. کعبہ میں بھی ولادت نہیں، جمعے کے دن بھی ولادت نہیں، رمضان میں بھی ولادت نہیں،
لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے نا، اس میں بھی ولادت نہیں، ولادت ہے تو ربیع الاول شریف 12 سوموار۔ اب سمجھو تو صحیح، یہ بات اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، پر مضمون جو ہے یہ کوئی رسالے کا نہیں ہے۔ شیخ المحققین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نجومی جانتے ہو، نجومیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی ولادت باسعادت اسعد الساعات میں ہے۔ اب یہ لفظ سمجھو گے مشکل ہے، ماسٹر صاحب شاید سمجھ جائے۔ اسعد الساعات، تمام گھڑیوں میں سے جو سعد اور نیک گھڑی ہے، چونکہ اس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اس لیے آپ کی شان۔ یہ نجومیوں کا فیصلہ۔ شیخ صاحب نے فرمایا نجومیوں تم نہیں سمجھے، تم علم نجوم سے واسطہ رکھتے ہو، تمہاری سمجھ مقصر۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ محبوب علیہ السلام کی ذات نے سعد سے شرف حاصل کیا، گھڑی سے شرف حاصل کیا۔ فرماتی فیصلہ یہ ہے حق آنس کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متشرف بزمان و مکان نیز، حق آنس کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متشرف بزمان و مکان نیز، بلکہ زمان و مکان متشرف ازان۔ حق بات یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات نے نہ مکان سے عزت حاصل کی ہے، نہ زمانے سے عزت حاصل کی ہے، اور نہ ہی اشخاص کی وجہ سے، بلکہ زمانے کی عزت ہے تو ان کے صدقے سے، مکان کی عزت ہے تو ان کے صدقے سے، جس کو بھی جو عزت ملی ہے وہ محبوب علیہ السلام کی ذات کے صدقے سے ملی۔ اور اسی حقیقت کو میرے شہنشاہ نے قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی ذات نے اس طرح بیان کیا، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانان کے جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جی شان تو شانہ سب۔ اور زمانے کی عزت بھی ان سے، مکان کی عزت بھی ان سے، اشخاص کی عزت، آدم و بنی آدم کی عزت، آدم و کیا کہہ گیا ہوں، آدم و بنی آدم کی عزت۔ آدم علیہ السلام کی ذات مسجود ملائکہ ہے، مسجود ملائکہ کتنی بڑی عزت، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، جبریل امین سارے کے سارے فرشتے۔ قرآن پاک فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ اب اس طرح نہیں آتا علمی دنیا میں کہ الملائکہ بھی جمع ہے، پھر آگے کلھم بھی ہے، پھر اجمعون بھی ہے۔ کیوں ہے؟ اشارہ کر جاتا ہوں، تراویح میں کھڑا ہوتا ہے تو حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، ایک بات کر رہا ہے، خسر فسر ہو رہی ہے، رکوع پہ پہنچا تو فوراً مل گئے، کرسی دی کر لی، کچھ پیچھے رہ گئے، فرمایا نہیں میرے محبوب کے نور کو سجدہ تھا، میرے محبوب کے نور کو سجدہ ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فرمایا آگا پیچھا نہیں ہے، سب یکبارگی جھکے ہیں، سارے کے سارے یکبارگی جھکے ہیں۔ کیوں جھکے ہیں؟ ایک اکڑ گیا، اکڑ گیا نا، ایک اکڑ گیا وہ اکڑ گیا، لیکن باقی نہیں اکڑے۔ فرمایا یہ جو جھکنے والے ہیں ان کو محبوب کا نور نظر آیا، ان کو محبوب علیہ السلام کی ذات کا نور نظر آیا، جنہیں نور نظر نہیں آیا وہ اکڑ گئے، یہاں بھی اکڑ گئے وہاں بھی اکڑ گئے، یہاں بھی اکڑ گئے وہاں بھی اکڑ گئے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ میں عرض کیے دیتا ہوں، بات کہہ جاتا ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ کی ذات نے فرمایا اور گرنہ فرزندے بلیسی اے عنید، گرنہ فرزندے بلیسی اے عنید، پس ترا میراث آسد کیوں رسید۔ فرمایا بیٹے کو باپ کی وراثت ملتی ہے، اگر تو اس کا بیٹا نہیں ہے تو اس کتے کی وراثت تجھے کیسے ملتی؟ وہ کر گیا وہاں گرنہ فرزندے بلیسی اے عنید، پس ترا
میراث سب تو رسید. فرمایا اس کتے کی وراثت تجھے کیسے ملے گی اگر تو اس کا بیٹا نہیں ہے؟ تو باپ کی وراثت بیٹے کو ملتی ہے. وہ اکڑ گیا. جبریل جھکا ہوا ہے, جبریل جھکا ہوا ہے, میکائیل جھکا ہوا ہے, اسرافیل جھکا ہوا ہے, اسرائیل جھکا ہوا ہے, سارے فرشتے یکبارگی جھکے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے محبوب کے نور کے جلوے جو لڑا. اس لیے فرمایا لو ابصر الشیطان طلعت نورہ فی جبہۃ آدم لکان اول من سجد. فرمایا شیطان کو اگر آپ کے نور کی جھلک نظر آ جاتی تو سب سے پہلے گرتا. کیوں؟ یار محبوب کے حسن کے جلوے ہوں اور کوئی کھڑا رہے, محبوب کے حسن کے جلوے سامنے ہوں اور پھر وہ سجدہ نہ کرے, جائے نہ سجدے میں. پیش نظر وہ نوبہار, پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے روکیے سر کو روکیے, روکیے روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. فرما محبوب کے حسن کے جلوے. اے صورت ہے بے صورت تھی, اے صورت ہے بے صورت تھی, بے صورت ظاہر صورت تھی, بے رنگ جسے صورت تھی. یہ جلوہ ذات ہے. فرما پیش نظر وہ نوبہار, پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. دل کرتا ہے سجدہ کرنا. فرمایا نہیں, روکیے روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. فرمایا یہ امتحان تو یہی ہے کہ سامنے ہے پر سجدہ نہیں کرنا, سامنے ہے پر سجدہ نہیں کرنا. تو کیا کریں؟ اے شوق دل, اے شوق دل, گر یہ سجدہ ان کو روا نہیں. اے شوق دل, گر یہ سجدہ ان کو روا نہیں. اچھا وہ سجدہ کیجئے, سر کو خبر وہ سجدہ کرو. دل تھا ساجد نجدیا, دل تھا ساجد نجدیا, پھر تجھ کو کیا؟ فرمایا یہ سجدہ نہیں کرنا, یہ سجدہ نہیں کرنا, یہ سجدہ ناجائز ہے. لیکن دل کو جھکا, دل کو جھکا, محبوب کی گلی میں دل کو جھکا. محبوب کی گلی کا طواف کرے. بات دور نکل رہی ہے, میں عرض کر رہا تھا کہ عزت توقیر بنی آدم لو. زمانے کی عزت ان کے صدقے سے, مکان کی عزت ان کے صدقے سے, اشخاص کی عزت ان کے صدقے سے. ایک بات کہوں, ہم ہیں بھائی نکمے, ہم, میں, آپ سب ان سے معذرت کرتے ہیں. اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں ہم کیا ہیں. اپنی شکل دیکھ, اپنے آئینے میں اپنی شکل دیکھ. لیکن اب جو میں کہنے لگا ہوں, فرمایا کنتم خیر امت, کنتم خیر امت, تم تمام امتوں سے بہتر ہو. یار گریبان میں جھانک, اچکا ہے, کبھی برانڈ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے تو, لیکن اس کے باوجود خیریت کا تاج تیرے سر پر ہے. تو اشخاص کی عزت بھی تو انہی کے صدقے سے ہے, انہی کے صدقے سے. اور پھر یہ نعمت معمولی نہیں ہے. اس نعمت کی عظمت کو نہیں سمجھتا تو, میں سمجھایا دیتا ہوں. کیا حضرت کلیم علیہ السلام کی ذات, کتنے بڑے دلیل القدر پیغمبر, ان کی عظمتوں کو کروڑوں سلام ہو. اللہ کے کلیم ہیں, لیکن تو بشانش نگاہ موسیٰ کر, تو بشانش نگاہ موسیٰ کر, شدان علومتش تمنا کر. جب آپ کی رفعت شان کو کلیم علیہ السلام کی ذات نے دیکھا, عرض کی مولا محبوب کا امتی بنا دے, محبوب علیہ السلام کی ذات کا امتی بنا دے. اور اس لیے حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں خلنا بحرن لم یقف علی ساحل الانبیاء, ہم نے اس سمندر میں غوطے لگائے ہیں جس کے کنارے نبی نہیں ٹھہرے. آپ کو سننے والا تو تڑپ جائے گا, مولوی نے کیسی بات کہہ دی, مولوی نے کیسی بات کہہ دی, لیکن سمجھے تو تیرے پر عقل ہو. تو حضور شہنشاہ بغداد کہاں بول رہے ہیں؟ خضرا بحرن, محبوب علیہ السلام کی ذات کے امتی ہونے کا سمندر, یہ ایک سمندر ہے. آپ کے امتی ہونے کا ایک سمندر ہے. ہم اس میں غوطے لگا رہے ہیں, ہم اس میں غوطے لگا رہے ہیں. 100 سالہ زندگی ہے گزر رہی ہے, 80 سالہ زندگی ہے گزر رہی ہے, 60 سالہ زندگی ہے گزر رہی ہے, آپ کے امتی ہو کر گزار رہے ہیں.
فرمایا ہم نے اس سمندر میں غوطے لگائے ہیں جس کے کنارے نبی نہیں ٹھہرے، نبی تو تمنائیں کرتے گئے ہیں۔ تو یار پھر تیری عزت، ابا جی آدم علیہ السلام کی ذات کی عزت، عزت توقیر بنی آدم آدم و بنی آدم کی عزت ان کے صدقے سے ہے۔ اب آجا اس طرف، جلسے بڑے ہیں، علماء دلائل دیتے ہیں جواز پر کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تو بدمعاش ہونے کے باوجود تمام امتوں سے بہتر ہو سکتا ہے تو محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل تیرے تمام جلسوں سے بہتر ہے۔ یہ خیر المجالس ہے، یہ خیر المحافل ہے، اس میں کوئی اور سیاسی بات نہیں ہے، نہ کوئی اور کا مسئلہ ہے، صرف محبوب علیہ السلام کی ذات کی عظمتوں کا تذکرہ ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو بظاہر دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کبھی محبوب علیہ السلام کی ذات کی عظمت کو اس طرح ذکر کر کے دیکھا دے۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کبھی کسی ملا سے، علامت الدہر سے، حافظ الحدیث سے کبھی محبوب علیہ السلام کی ذات کی عظمتوں کا تذکرہ سنا ہو؟ نہیں، محبوب علیہ السلام کی ذات نے نہ زمانے سے شرف حاصل کیا۔ بات سمجھ آ گئی کچھ؟ اب زمانے کچھ ہے۔ آپ کے ارشاد گرامی خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال فرمایا تمام زمانوں سے بہترین زمانہ میرا۔ آپ کے زمانوں میں پجارو تھی، کیلکولیٹر، موبائل فون، ٹی وی، پجارو، ٹوڈی، ہتھی کا نلکا، پمپ، نیسلے کا پانی۔ میری باتیں سمجھے جاؤ، میں کہاں سے تمہیں لے جا رہا ہوں۔ آپ کے زمانے، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، تمام زمانوں سے بہترین زمانہ میرا۔ مٹی کے برتن فراوانی کے ساتھ نہیں ہے، اللہ وجہ البصیرت بات کر رہا ہوں، کوئی ملا ہو سامنے آئے۔ شرابیوں کے برتن، بھائی ہر زمانے میں یہ کپی بران لوگ فارورڈ ہوتے ہیں، شرابیوں کے برتن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کدو پک جائے بیج نکال کے تو خول بڑھ جاتا ہے، شرابیوں کا یہ جگ، گھڑا، لکڑی کا گھڑا کوریٹ کر اوپر رک مال کے یہ شراب بناتے تھے، اور مٹی کے برتن بھی فراوانی کے ساتھ نہیں تھے، شیشے کے برتن تو بلا خود رہ گئے، تیرے اس طرح کے مکان تو اپنے مکان پر رہے، لیکن اس کے باوجود محبوب علیہ السلام کی ذات نے فرمایا میرا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے، میرا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے۔ تو آپ کے زمانے جیسا کوئی زمانہ نہیں۔ ثم الذین یلونہم، فرمایا وہ ان کا زمانہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، پھر ان کا زمانہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، پھر ان کا زمانہ جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تو تمام زمانوں سے بہترین زمانہ آپ کا۔ تو لہذا مکان کو شرف ملا تو زمانے کو عزت ملی تو آپ کے صدقے سے مکان کی عزت۔ کعبے میں آپ کی ولادت نہیں ہوئی، کیوں؟ ہوتے کہاں خلیل بنائے کعبہ و ملا، ہوتے کہاں خلیل بنائے کعبہ و ملا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر۔ وہ حضرت خلیل علیہ السلام کہاں ہوتے، اسماعیل علیہ السلام کی ذات کہاں ہوتے، یہ کعبہ کہاں ہوتا جو محبوب نہ ہوتا۔ لہذا کعبہ میں بھی ولایت نہیں ہے، ولادت نہیں ہے، جمعے میں بھی نہیں ہے، کیوں کہ زمانے کی عزت ہے تو ان کے صدقے سے، مکان کی عزت ہے تو ان کے صدقے سے، اشخاص کی عزت ہے تو ان کے صدقے سے۔ یہ بات آ گئی۔ اب ذرا میں بات کو مختصر کرتا ہوں، سمیٹ لوں۔ جب اتنی بڑی عزتیں ہیں، سب کائنات کو، سب نبیوں کو عزتیں ملی تو آپ کے صدقے سے۔ واہ شمس و فضل ہم کواکبھا، واہ شمس و فضل ہم کواکبھا یظہرن انوارہا للناس فی الظلم۔ اب آسمان پر دیکھو ستارے چمک رہے ہیں، پر سورج پردے پردے میں ہے، پر ان کواکب کا نور، ان ستاروں کا نور ہے تو سورج کا نور۔
فرمایا اپنے زمانے میں انبیاء علیہ السلام اپنے انوار سے دنیا کو منور کرتے رہے، لیکن جہاں روشن استل جمال محمد، جہاں روشن استل جمال محمد، فرمایا سیدو سرور محمد نور جہاں، سیدو سرور محمد نور جہاں، بہتر و مہتر شفیع مجرم، بہتر و مہتر شفیع مجرمہ، بہترین و بہترین انبیاء، بہترین و بہترین انبیاء، جز محمد، جز محمد، جز محمد نیست، جز محمد نیست در ارض و سما، جز محمد نیست در ارض و سما، اور جہان میں جہاں دیکھ انہی کے جلوے، حوروں کے سینوں پہ دیکھ تو انہی کا نام، آنکھوں ملائکہ کی آنکھوں میں دیکھ تو ان کا نام، عرش پہ دیکھ تو ان کا نام، اور جدھر بھی دیکھو وہی ہے، ادھر بھی دیکھو وہی ہے، جز محمد نیز در ارض و سما۔ عظمت ان کے صدقے سے اب آئے، ان کے صدقے سے تشریف لائے، جہان ان کے لیے بنایا گیا، آئے بڑے آئے تعارف کرانے والے، دیکھو نا جلسہ اہتمام ہوتا ہے، سٹیج سیکٹری بڑے قابل ہوتے ہیں، کچھ سٹیج سیکٹری تو ایسے بھی ہوتے ہیں، آج شوق تو ہے سٹیج سیکٹری بننے کا، بعضوں کا آنے والے کا نام بھی صحیح نہیں لیتے، ماشاءاللہ علمی سرمایہ اتنا ہوتا ہے، لیکن اب یہ دیکھ کہ آنے والا آ رہا ہے، دنیا کو سجایا گیا، فرمایا آدم علیہ السلام جاؤ میرے محبوب کا تعارف کراؤ، جاؤ تعارف کراؤ، آدم ثانی نوح علیہ السلام جاؤ میرے محبوب کا تعارف کراؤ، کلیم علیہ السلام جاؤ میرے محبوب کا تعارف کراؤ۔ یہاں ایک بات کہہ جاتا ہوں کہ دیکھو کتنا تعارف کرایا، کتنا تعارف کرایا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں تفسیر میں نہیں جاتا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات کی قوم کا ایک شخص مر گیا، لوگوں نے کھینچ کر روڑی پہ پھینک دیا، پاداش عمل میں نکمہ تھا، اس کی اعمال کے پیش نظر انہوں نے روڑی پہ پھینک دیا، تجہیز و تکفین و تدفین کا اہتمام نہیں کیا۔ کلیم علیہ السلام کی ذات کو حکم ہوا کہ پیارے کلیم جاؤ ہمارا ایک خاص آدمی مر گیا، تجہیز و تکفین و تدفین کرو۔ عرض کی مولا جانتا ہوں وہ چکا تھا، معاشرے کے اعتبار سے نکمہ تھا، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں نکمہ تھا، پر جب تورات پڑھتا تھا میرا اسم محبوب کا اسم گرامی آتا، قبلہ ووضعہ علی عینیہ، چوم کر آنکھوں پہ لگا لیتا تھا، چوم کر آنکھوں پہ لگاتا تھا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کلیم علیہ السلام کی ذات کی محنت پہ قربان جائے کہ جنہوں نے عام طور پر یہ دیکھو اچھی محافل میں یہ اس قسم کے اچکے لوگ کم ہی آتے ہیں، کم ہی آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا آدمی اس کے دل میں بھی محبوب علیہ السلام کی ذات کی محبت کو کلیم علیہ السلام کی ذات نے ایسا بھرا ہے کہ وہ محبوب کے نام کو چوم رہا ہے۔ تو دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، محبوب کے نام کو نہیں چومتا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی اسرائیل کا ایک آدمی اچکا ہے، لیکن اس کے باوجود محبوب علیہ السلام کی ذات کے نام کو چوم رہا ہے۔ مل گیا کچھ، ملا کچھ، کیسا ہے بنی اسرائیل کا آدمی محبوب علیہ السلام کی ذات کے نام کو چوم رہا ہے عیسائی، عیسائیوں کے دو گروہ، ایک آپ کے نام کی توہین کرتا، معلوم ہوتا ہے آپ کے نام کی توہین کرنے والا مومن، علامہ روم رحمۃ اللہ کی ذات نے فرمایا ایک آپ کے نام کی توہین کرتا عیسائیوں کا گروہ، معلوم ہوتا ہے یہ لوگ دشمنی ہوتی ہے نا، لیکن ایک محبوب علیہ السلام کی ذات کے نام کی تعظیم کرتا۔ کیسے تعظیم کرتا؟ فرمایا تھا بوسہ داندندے بدانام شریف، وہاں گروہ ہے دیگر نصرانیہ، ایک گروہ نصرانیوں کا محبوب علیہ السلام کی ذات کے نام کو چومتا، فرمایا ان کی نسل بھی بڑھ گئی، ان پر کرم بھی ہو گیا۔ وہ عیسائی نام کی عزت کرے تو اس پر کرم ہو جائے، بنی اسرائیل کا آدمی یہودی اگر آپ کے نام کو چومو تو بخشش ہو، اور ہم اگر آپ کے نام کو چومو تو دین سے پارے ہو جائے۔ ہے کوئی عقل کی بات؟
آخراً جلسہ محفل سجی، تعارف کرانے والے آئے، مولوی آئے، انبیاء رسول کرام علیہ السلام بالاتفاق علم و فضل میں مخلوق میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، آخراً تعارف کرانے والا آ رہا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا جاؤ میرے محبوب کا تعارف کراؤ، پر لوگوں کو ہم تمہارے دروازوں پہ جھکائیں تاکہ میرے محبوب کے در اقدس پر آنے کی عادت پڑے۔ کیا دے کے بھیجا ہوئے؟ علماء سے سنا کہ نہیں؟ مدر زاد اندھے کو بھینا کر دیتے، مردے کو زندہ کر دیتے، کوڑے کو شفا دے دیتے، اور جتنی دور سے کوئی آتا۔ اب دیکھو آپ ہسپتالوں میں جاتے ہو، نشتر تو میرے خیال میں نشتر جا کے ایسا نشتر لگتا ہے کہ واپس ہی پیک ہو کے آ جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اور نشتر ہسپتالوں میں جاتے ہو، پرچی کے بھی پیسے، دوائی کے بھی پیسے، اور صحت یقینی ہے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بیمار آ رہا ہے، مدرزاد اندھا آ رہا ہے، کوڑا آ رہا ہے، بس کا مریض آ رہا ہے، کوئی مولوی کہے کہ آپ نے فرمایا کل تک اجازت تھی، آج نہیں ہے، آج واپس چلے جاؤ، کوئی گیا مایوس اور شفا ملی، پرچی کے پیسے تھے، دوائی کے پیسے، شفا یقینی، شفا یقینی۔ اب لوگ پھر جہاں شفا بھی یقینی ہو، پرچی کے پیسے بھی نہ ہو، دوائی کے پیسے بھی نہ ہو، ڈاکٹر کی فیس بھی نہ ہو، تو لوگ کتنی دور سے آتے ہوں گے، لوگ کتنی دور سے آتے ہوں گے۔ محبوب کے در اقدس کے آنے کا طرز سکھایا جا رہا ہے۔ آ رہے ہیں، آؤ، آنا سیکھو، آنا سیکھو۔ اب عام طور پر پرانے بوڑھے بیٹھے ہیں، 20-25 میل کا سفر۔ اب آپ کے علاقے میں مجھے بھی ماشاءاللہ بحمداللہ اب 31واں سال ہے، یہاں سے جہانیہ سے لوگ خانے وال تاریخ بھگتنے کے لیے جاتے تھے، پیدل چل کے جاتے تھے۔ 20-25 میل کا سفر یومیہ، بلکہ اس سے زیادہ کر لیتے۔ اب آپ دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آ رہے ہیں، کتنی دور سے آ رہے ہیں، چلو 20 میل صحیح، 25 صحیح، 15 صحیح، 10 صحیح، آ رہے ہیں۔ اور فرمایا آنے والوں، انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، آنے والے آ رہے ہو، جو کھا کے آئے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، جو رکھ کے آئے ہو وہ بھی بتاتا ہوں۔ اس زمانے میں فریج تھے، ڈی فریجر تھے نہیں، تو آخر کھانے پینے کی کوئی چیز ٹوکرے ووکرے کے نیچے کہیں رکھ کے آتے ہوں گے، تالا لگا کے آتے ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مبشر بن کر آ رہے ہیں، وہ 20 میل سے جو آ رہا ہے، گھر میں جو رکھ کے آ رہا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، اور گھر سے جو کھا کے آ رہا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی ذات کو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں، ڈوب نہیں مرتا، ڈوب نہیں مرتا، اور کچھ ڈوبنے کو نہیں ملتا تو گٹر میں سر دے دے۔ نامراد کائنات جن کے لیے سجائی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو یہ کمال ملا ہے تو محبوب علیہ السلام کی ذات کے صدقے سے ملا ہے، اتنا وسیل ملا ہے تو ان کے صدقے سے ملا ہے۔ پر یہ کہہ دوں کہ وہ پھونک مار رہے ہیں، شفا رہی ہے، اور ادھر تلووں نے زمین چوم لی ہے۔ تلووں نے زمین، بلکہ تلووں میں نہ کہوں، جوتے پاپوش مبارک کو زمین مدینہ نے چوما، وہ پھونک مار رہے ہیں، اور ادھر محبوب کے پاپوش کو زمین چوم رہی ہے۔ فرمایا صحابہ کرام آئے، غبار پڑا ہوا ہے کپڑوں پہ، جھاڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے غلاموں، یہ غبار مدینہ ہے، یہ غبار مدینہ ہے، غبار مدینہ میں شفا ہے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ یار مجھے کہنے دیجئے، اگر آپ کو منظور نہ ہو تو میری طرف واپس کر دینا، میری ایک تمنا ہے ان کے ذکر کے صدقے سے اگر یہ پوری ہو جائے۔
میری خاک یارب نہ برباد جائے، میری خاک یارب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبارے مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں جس کو شب و روز خاک کے مزار ہے۔ محبوب علیہ السلام کی ذات کے ادھر پھونک ماری جا رہی ہے، ادھر محبوب کے پاپوش مبارک کو جس زمین نے چوما ہے وہ زمین شفا بن گئی۔ اور محققین علماء نے استشفاء بتربت المدینہ کیا، استشفاء بتربت شہروں میں۔ اب کعبہ کلین کی شریف کی عظمت اپنے مقام پر، مدینہ طیبہ جیسا کوئی شہر ہے، مکان کی عزت بتا، بڑے شہر موجود ہیں، مکہ شریف بھی ہے، لیکن علماء محققین کا مسلک یہی ہے کہ مدینہ طیبہ افضل، اور زمین کا وہ حصہ جو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کے لباس سے مبارک کے بوسے لے رہا ہے، عرش الہی سے بھی افضل۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں یار، کیوں بات بڑھائی؟ عاشق کے لیے محبوب کے شہر سے بڑھ کر نہیں ہوتا کوئی۔ اب اس طرح بات چلتی رہے تو چلتی رہے گی، میرا معاملہ کچھ ہی افطارا بھی ہو، یہ ان کا کرم ہے، لیکن اب اس طرح آئے ہیں رنگ کائنات بدلا ہے، رنگ رب کائنات نے رنگ کائنات بدلا ہے، آنے والا جو اتنی عظمتوں والا ہے، زمانے کا شرف ان سے، نبیوں کا شرف ان سے، آدم و بنی آدم کا شرف ان سے، تو پھر ان کے آنے پر بھی تو کوئی رنگ ہونا چاہیے تھا نا۔ رب کائنات نے رنگ کائنات بدلا ہے۔ اب بس یہی بات ختم کر کے ختم کرتا ہوں۔ رنگ کائنات کیا بدلا؟ تمام جہان کو منور کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے محبوب کی آمد پر روشنی پسندیدہ، اور بتانے روئے زمین کے بت اوندے پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے دھکا دیا تھا؟ نہیں۔ اور آتش کدہ ایران جو ایک سیکنڈ کے لیے کبھی نہیں بجھاتا، بجھ گیا۔ اور نوشیروان کا محل تزلزل در ایوان کسنا ستا، محبوب کی جلوہ گری ہو رہی ہے، رنگ کائنات بدلا جا رہا ہے، بت یہ اوندھے پڑے ہوئے ہیں، آتش کدہ ایران ٹھنڈا ہو گیا، اور تزلزل در ایوان کسنا فتاد، ایوان کسنا میں زلزلہ آ گیا۔ اور کیا ہوا؟ تیری جبین نیاز جدھر جھکتی ہے، تیری زمین نیاز جس سمت جھکتی ہے، یہاں سے بھئی کعبہ قبلہ تیرا کعبہ ہے یا سمت کعبہ؟ وہ بات تو بتاؤ۔ ماشاءاللہ بڑے ذوق آدمی، بعض ذوق آدمی پڑھے لکھے حضرات، آپ کا قبلہ یہاں سے سمت کعبہ ہے یا عین کعبہ ہے؟ دیکھ دے ہوں دے یہاں سے سمت کعبہ، کیوں کہ اگر ایک بال کا فرق یہاں پڑ جائے تو ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، واقعی فاصلہ یہاں قبلہ سمت کعبہ ہے، اور بخت یاوری کرے محبوب کے صدقے وہاں پہنچ جائیں تو پھر عین کعبہ قبلہ ہوگا، عین کعبہ قبلہ ہوگا۔ اور اگر کعبہ میں پہنچ جائیں تو در درون کعبہ رسم قبلہ لے، کعبے کے اندر رسم قبلہ اٹھ گئی، ادھر منہ کر، ادھر منہ کر، ادھر منہ کر۔ اور اسی طرح کچھ فلاحیت کے مقام پر جو ولی پہنچتے ہیں، در درون کعبہ رسم قبلہ لے، کعبہ کا رنگ بدلا، محبوب علیہ السلام کی ذات کی آمد پر سجدہ کر رہا ہے، رنگ کائنات بدلا جا رہا ہے نا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھر آ کر گر گئے۔ اب کعبہ کے ذکر آیا، ایک بات عرض کر دوں یا تھک گئے؟ آپ کا بیان تو ہوگا یار۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آغاز سخن کے طور پر بات کی ہے کہ محبت والوں کی آنکھ نہیں لگتی، آگ لگ جائے آنکھ لگنے کو، آگ لگ جائے آنکھ لگنے کو نہ لگی، آنکھ جب سے آنکھ لگی،
آگ لگ جائے آنکھ لگنے کو نہ لگی آنکھ، جب سے آنکھ لگی تو یہ بات بڑی دور سے آنکھ لگی ہوئی ہے، تو نیند کیسے آئے؟ عرض کر رہا ہوں کعبہ کی حالت بدل رہی ہے۔ اب ذرا ایک بات واقعہ، حضرت حلیمہ سعدیہ لے گئی تھی اشعار میں، نعت خوانوں سے، مولوی حضرات سے، ڈوڑوں میں، آپ نے بڑا کچھ سنا، سنتے رہتے ہو۔ اب مجھے ڈوڑے نہیں آتے نہ میں خوشگلو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ لے گئی تھی، بنو سعد کے مقدر بدل گئے، آپ نے کرم فرمایا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو آپ کے جد امجد کے صبر کرنے کے لیے واپس لائے، واپس لائے۔ اب کہاں بٹھایا؟ تصور کرو، جن دوستوں کو زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میں عرض کروں گا کہ آقا کرم فرما دے، حضرت حلیمہ سعدیہ لائی ہے، کہاں بٹھایا؟ حتیم میں، حتیم میں بٹھایا ہے۔ ذرا آج دیکھو تو صحیح کعبے کا کیا حال ہوگا، ذرا تخیل کی دنیا میں غور کر کہ جن کے آنے پر سجدہ کر رہا تھا آج وہ موجود ہے، کعبہ کا کیا حال ہوگا۔ حتیم میں محبوب بیٹھے ہوئے ہیں، کس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ اللہ وہ بدپنے کی، اللہ اللہ وہ بدپنے کی خبر، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں حتیم میں بیٹھے ہوئے، جیسے حتیم نے بٹھایا تو مولانا روم فرماتے ہیں الہوا بشنید بانگے کہ حتیم تاف برتو آفتاب بس عظیم، فرمایا غیب سے آواز آنے لگی حتیم خوش ہو جاؤ، بہت بڑا آفتاب آ گیا، بہت بڑا آفتاب آ گیا ہے، خوش ہو جاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے دیکھا ہے حتیم شریف کو، کدھر؟ ملتزم کی طرف، حجر اسود کی طرف، رکن یمانی کی طرف، ادھر ادھر پھر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، آوازیں لگاتار آ رہی ہیں، آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، تلاش کر رہی ہے، تلاش کرتے کرتے پتہ نہیں تلاش کرتے کرتے صفا تک پہنچ گئی، چاہے زمزم تک پہنچ گئی، لیکن تلاش کرنے کے بعد جب واپس آئی ہے تو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات حتیم میں موجود نہیں۔ حیرت کی انتہا ہو گئی، امانت سپرد کرنے کے لیے آئی تھی، محبوب جلوہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، تلاش کر رہی ہے، پہلے آواز دینے والا تلاش کرتی تھی، اب جن کو آواز دیے جا رہے تھے، جن کی وجہ سے آوازیں آ رہی تھی وہ نہیں، رو رہی ہے۔ ایک بوڑھا سامنے آیا، مائی کیوں رو رہی ہے؟ آپ نے حال بیان کیا کہ امانت سپرد کرنے کے لیے آئی تھی حضرت سیدنا عبد المطلب کے، بچہ موجود نہیں ہے، رو رہی ہے۔ بوڑھا کہنے لگا ہمارا کوئی مشکل کشا حاجت روا ہے، چلنا مشکل حل ہو جائے، آپ پریشانی کی عالم چلی گئی۔ وہ بوڑھا آپ کو بت خانے میں لے گیا، آپ حیران کہ جن کے آنے پر بتانے روئے زمین گرے ہوئے تھے، بت خانے میں بت اونھے پڑے ہوئے تھے، یہ کہاں لے آیا؟ یہ کہاں لے آیا؟ آپ حیرت میں ہیں، لیکن بوڑھے نے داستان شروع کر دی۔ مولانا روم رحمت اللہ کی ذات نے فرمایا، بوڑھا ذکر کرتے کرتے یہ مائی ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا، ایسے 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 کرتے کرتے یہاں تک پہنچی کہ ازو فرزند طفل گم شدہ، کہ ازو آپ کی منزل بالکل قریب آ رہی ہے، چوکس ہو کہ ازو فرزند طفل گم شدہ، کس بھائی کا بچہ فوت ہو گیا، جو گم ہو گیا، بچہ مل نہیں رہا، کہ ازو فرزند طفل گم شدہ، نام آن کودک محمد آمدست، کہ بچہ گم ہو گیا اور اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون لے رہا ہے نام؟ بت پرست، بت پرست اپنا ہے، پرایا ہے، کہاں لے رہا ہے؟ انسانوں میں
انسانوں میں بتوں میں بت خانے میں نام لیا جا رہا ہے. نام لینے والا اپنا نہیں ہے، بت پرست ہے. آپ کا اس میں گرامی لے رہا ہے بت خانے کے اندر. نام آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمدست. مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں چو محمد گفت آن جملہ بتا، چو محمد گفت آن جملہ بتا سرنگوں گشتند ساجد آزم. فرمایا جیسے بت پرست نے آپ کا نام لیا، بت خانے کے بت سارے سجدے میں چلے گئے. بت خانے کے بت سارے سجدے میں چلے گئے. ان کو کسی نے دھکا دیا، یار دیکھ تو صحیح. ایک وقت تھا کہ حضرت خلیل السلام کلہاڑا لے کر گئے تھے بت خانے میں، کسی کی گردن توڑی، کسی کا کندھا توڑا، لیکن آج کوئی کلہاڑا چلانے والا نہیں ہے. یہ سجدے میں پڑے ہوئے، یہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. چو محمد گفت آن جملہ بتاؤ سرنگوں گشتند ساجد آزم. سجدے میں پڑ گئے. اب بوڑھا دیکھ رہا، میرے خدا الٹے ہو گئے، خدا الٹے ہو گئے. کیا ہوا؟ فیصلہ کیا کر رہا ہے؟ فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ مائی ای عجب کرنیس بر روئے زمین، ای عجب کرنیس بر روئے زمین پیر گشتم من ندیدم جن سے. بھائی یہ بڑا عجیب زمانہ، میں بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، لیکن کسی کا نام بے جانوں کے سامنے لیا جائے اور جانا جائے اور سجدے میں چلے جائے. بے جانوں بتوں کے سامنے کسی کا نام ہو اور بت سجدے میں چلے جائے، یہ عجیب زمانہ ہے. بوڑھا ہو گیا ہوں پر میں نے ایسا نہیں دیکھا. فیصلہ سن، میں فیصلہ دیے دیتا ہوں. کیا فیصلہ یہ ہے کہ غم بخور یاوانہ گردہ دوزے تو، غم بخور یاوانہ گردہ دوزے تو، بلکہ عالم یاوا گردہ، بلکہ عالم یاوا گردہ نندرو. غم نہ کر، وہ گم نہیں ہوں گے، یہ سارے گم ہو جائیں گے. یار کیوں گم ہو کے بیٹھے؟ یہ کیا ہے؟ کچھ ملنا ہے. یقیناً ان کی محبت کی خیرات ملے گی، ان کی محبت کی خیرات ملے گی، اور وہی کچھ مل جائے تو میں یہی کہوں گا کہ تیرا درد میرا درما، تیرا غم میری خوشی. تیرا درد میرا درما، تیرا غم میری خوشی ہے. مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے. اور شب غم کی خوبیوں کو، شب غم کی تلخیوں کو کوئی اس کے دل سے پوچھے، شب غم کی تلخیوں کو، شب غم کی خوبیوں کو کوئی اس کے دل سے پوچھے. تیری یاد کرتے کرتے، تیری یاد کرتے کرتے جسے صبح ہو گئی. شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر مگنا میں تیری سرکار چون. شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر مگنا